بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قتل کی سازش۔ صاحب مجمل فوائد نے طبرانی کی معجم کبیر کے حوالے سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کسی قدر تفصیل سے اسماعیل بن راشد کی روایت سے نقل کیا ہے۔ ذیل میں پہلے فرقہ خوارج کا کچھ تعارف، پھر اس واقعے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خوارج حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لشکر ہی کا ایک خاص گروہ تھا جو اپنی حماقت اور ذہنی کجروی کی وجہ سے ان کے فیصلے کو غلط اور معاذ اللہ قرآن مجید کے صریح خلاف سمجھ کر ان کا مخالف اور آمادہ بغاوت ہو گیا تھا۔ ان کی تعداد کئی ہزار تھی۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے افہام و تفہیم کے نتیجہ میں ان میں سے ایک خاص تعداد راہ راست پر آ گئی، لیکن ان کی بڑی تعداد اپنی گمراہی پر قائم رہی اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئی۔ بالآخر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ان کے خلاف طاقت استعمال کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں ان سے اکثر کا خاتمہ ہو گیا، کچھ باقی رہ گئے۔ ان باقی رہ جانے والوں میں سے 3 شخص بارق بن عبداللہ، عمرو بن بکر تمیمی اور عبد الرحمن بن ملجم مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سارا فتنہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے، ان کو کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 3 حضرات کو متعین طور پر نامزد کیا: حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ برق نے کہا کہ معاویہ کو قتل کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عمرو بن تمیمی نے کہا کہ عمرو بن عاص کو ختم کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ علی کو قتل کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے آپس میں اس پر عہد و پیمان کیا اور اس کے لیے یہ اسکیم بنائی کہ ہم میں سے ہر ایک 17 رمضان المبارک کو، جب کہ یہ لوگ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکل رہے ہوں، حملہ کر کے اپنا کام کریں۔ اس دور میں نماز کی امامت خلیفہ وقت یا ان کے مقرر کیے ہوئے امیر ہی کرتے تھے۔ اپنے بنائے ہوئے اس پروگرام کے مطابق برق بن عبداللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دارالحکومت دمشق روانہ ہو گیا، اور عمرو تمیمی مصر کی طرف، جہاں کے امیر و حاکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے، اور عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دارالحکومت کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ 17 رمضان المبارک کی صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے۔ برق نے تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچھ محسوس ہو گیا اور انہوں نے دوڑ کر اپنے کو بچانا چاہا، پھر بھی برق کی تلوار سے ان کے ایک سرین پر گہرا زخم آ گیا۔ برق کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ زخم کے علاج کے لیے طبیب بلایا گیا۔ اس نے زخم کو دیکھ کر جس تلوار کا زخم ہے اس کو زہر میں بجھایا گیا ہے۔ اس کی علاج کی ایک صورت یہ ہے کہ گرم لوہے سے زخم کو داغ دیا جائے۔ اس صورت میں امید ہے کہ زہر سارے جسم میں سرایت نہیں کر سکے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو ایسی دوا تیار کر کے پلاؤں جس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ کی کوئی اولاد نہ ہو سکے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گرم لوہے کے داغ کو تو میں برداشت نہ کر سکوں گا، اس لیے مجھے وہ دوا تیار کر کے پلا دی جائے۔ میرے لیے 2 بیٹے یزید اور عبداللہ کافی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحت یاب ہو گئے۔ عمرو تمیمی اپنے پروگرام کے مطابق حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ختم کرنے کے لیے مصر پہنچ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے 17 رمضان کی رات میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایسی شدید تکلیف ہو گئی کہ وہ فجر کی نماز پڑھانے مسجد میں نہیں آ سکے۔ انہوں نے ایک دوسرے صاحب خارجہ بن حبیب کو حکم دیا کہ وہ ان کی جگہ مسجد جا کر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور نماز پڑھانے کے لیے امام کے مصلی پر کھڑے ہوئے تو عمرو نے اس کو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سمجھ کر تلوار سے وار کیا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ عمرو کو گرفتار کر لیا گیا۔ لوگ اس کو پکڑ کر مصر کے امیر و حاکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ان کو امیر کے لفظ سے مخاطب کر رہے ہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتلایا گیا کہ یہ مصر کے امیر و حاکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس نے کہا میں نے جس شخص کو قتل کیا وہ کون تھا؟ بتلایا گیا کہ وہ خارجہ بن حبیب تھا۔
اس بدبخت نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے فاسق، میں نے تجھ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو نے یہ ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ تھا جو ہو گیا۔ اس کے بعد خارجہ بن حبیب کی قصاص میں عمرو تمیمی کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں تیسرا خبیث ترین اور شقی ترین بدبخت عبد الرحمن بن ملجم اپنے پروگرام کے مطابق کوفہ پہنچ گیا تھا۔ وہ 17 رمضان کو فجر سے پہلے مسجد کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ گھر سے نکل کر الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے مسجد تشریف لاتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول اسی طرح تشریف لا رہے تھے کہ بدبخت ابن ملجم نے سامنے سے آ کر پیشانی پر تلوار سے وار کیا اور بھاگا، لیکن تعاقب کر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس قاتل ابن ملجم کے بارے میں جیسا چاہوں گا فیصلہ کروں گا، چاہوں گا تو معاف کر دوں گا اور چاہوں تو قصاص میں قتل کرا دوں گا، اور اگر میں اس میں فوت ہو جاؤں تو پھر اس کو شرعی قانون قصاص کے مطابق قتل کر دیا جائے، لیکن مسئلہ نہ کیا جائے، یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء الگ الگ نہ کاٹے جائیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کاٹنے والے کتے کو بھی مارا جائے تو اس کا مسئلہ نہ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن ملجم کی اس ضرب کے نتیجے میں شہید ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس بدبخت کو قتل کیا گیا۔